السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وقال النبي صلى الله عليه وسلم شربت قبل حرام. صدر انجمن حاکم صاحبان مفتی و معزز اساتذہ کرام اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان نظام اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے عزیز طلباء، آج کی تقابلی سالانہ انجمن میں جس عنوان پر چند باتیں پیش خدمت رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے وقت کی اہمیت. محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، سورہ ابراہیم آیت نمبر 33 میں وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. میرے پیارے بھائیوں، ان آیت میں غور کریں، اللہ تعالیٰ نے اپنی متعدد نعمتوں میں سے ایک نعمت خاص طور پر ذکر فرمائی، اور وہ دن اور رات انسانوں کے لیے مسخر کرنا، اور دن اور رات ہی در حقیقت انسان کی زندگی دن اور رات پر مشتمل اسی کا نام ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وقت اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، جس کی ہم میں سے بہت سے لوگ ضائع کر دیتے ہیں، جس کی ہم میں سے بہت سے لوگ فضول کاموں میں ضائع کر دیتے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ نے دین اور رات پر مشتمل وقت کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے قسم کھاتے ہوئے فرمایا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى. اسی طرح فجر کے وقت کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا والفجر. اسی طرح چاش کے وقت کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا والضحیٰ. اسی طرح زمانے کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا والعصر. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے وقت کی اہمیت کے بارے میں سورہ مومنون آیت نمبر 99 میں فرمایا حتی اذا جاء احدهم الموت. یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت آنے لگتی ہے، جب کسی پر موت آ جاتی ہے قال رب ارجعونی، وہ کہتا ہے اے میرے رب مجھے پھر دنیا میں واپس بھیج دے، اے اللہ مجھے دنیا میں واپس لوٹا دے. اس کے بعد فرمایا لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، شاید میں چھوڑی ہوئی دنیا میں واپس جا کر نیک عمل کروں، اچھے عمل کروں. میرے پیارے بھائیوں، تین آیت پر غور کیجیے وقت کی اہمیت کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اللہ مجھے دنیا میں پھر واپس بھیج دے، اچھے عمل کروں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس طرح منافقون آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی پر موت آ جائے فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اپنے رب سے کہنے لگیں گے اے میرے رب مجھے تھوڑی دیر کے لیے مہلت کیوں نہیں دیتا، مجھے تھوڑی دیر کے لیے وقت کیوں نہیں دیتا کہ فاصدق میں صدقہ کروں واکن من الصالحین، اور نیک عمل نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں. یہ آیت میں غور کیجیے محترم سامعین، ان آیت میں غور کیجیے. اللہ تعالیٰ سے وقت مانگیں گے، ٹائم مانگیں گے. وقت کی کیا اہمیت ہے کہ اللہ مجھے تھوڑی وقت چاہیے، تھوڑی وقت دیجیے میں صدقہ کروں واکن من الصالحین، اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں. جواب آئے گا اللہ ہرگز نہیں. میرے پیارے ساتھیوں، کیا موت آنے کے بعد انسان کو مہلت مل سکتی ہے؟ نہیں میرے پیارے بھائیوں. اب آئیے حدیث اٹھائیے، حدیث کے اب آئیے وقت کے بارے میں حدیث اٹھائیے. حدیث کیا کہتا ہے؟ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 6412 میں حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مذکور فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ. دو نعمت ایسی ہے جن کا اکثر لوگ بھاگتے ہوئے رہتے ہیں، لاس میں رہتے ہیں. کیا ہے؟ الصحت والفراغ، یعنی صحت اور فراغت، یعنی دو نعمتوں سے فائدہ اٹھانے والے لوگ کم ہی ہیں. جی میرے پیارے بھائیوں، اسی طرح اور ایک حدیث اٹھائیے
حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے اس کے ساتھ فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ ان میں سے پہلا نمبر شبابک قبل حرامی، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ جی میرے پیارے بھائیو، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ اسی طرح اور ایک حدیث اٹھائیے، ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر اور میرے پیارے بھائیو حدیث نمبر 2416 حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربه حتى يسأل عن خمس، قیامت کے دن پانچ چیزوں کے بارے میں سوالات سے پہلے کسی بندے کے اپنے رب کے پاس سے ہل نہیں پائے گا۔ ان میں سے پہلا نمبر ان عمری فیما افنہ، اپنے عمر کے بارے میں اسے کس چیز میں گزارا۔ جی میرے پیارے بھائیو، اسی طرح اب آئیے شاعر کہتا ہے وقت کے بارے میں، وقال صاحب الوقت کالسیف، وقت تلوار کی مانند ہے، علم تقطعوا یقطعک، اگر آپ نے اسے نہیں کاٹو گے آپ کو ضرور کاٹ دے گا۔ جی میرے پیارے بھائیو، اسی طرح وقت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وقت کا کام ہے چلتے رہنا، رکنے نہ پائے، جو نکل گیا ہاتھ سے وہ واپس نہ آئے۔ جی میرے پیارے بھائیو، وقت ایک بہترین قیمتی دولت ہے۔ میرے پیارے بھائیو، زندگی کے ہر لمحے کو غنیمت سمجھ کر اسے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے۔ یہیں سے میں اپنی تقریر کو اختتام کی منزل پر رکھنا چاہتا ہوں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو وقت کی اہمیت وقت رہتے ہوئے سمجھنے کی توفیق سے نوازے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔